السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ان مائی اسٹائل۔ آج میں آپ کے ساتھ پشاوری نمکین گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ ٹھیک طریقے سے یہ ریسیپی بنا سکیں۔ تھوڑی سی چربی کے ساتھ میں نے بون لیس بیف لے لیا ہے اور بوٹی کا سائز بھی تھوڑا بڑا ہی رہنے دیا ہے۔ آلو، ٹماٹر، پیاز اور سبز مرچ کا بھی ہم اس ریسیپی میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ایک برتن میں ہم لے لیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل۔ آئل گرم ہو جائے تو بیف ڈال کر ہم 4 سے 5 منٹ گوشت کو اچھے سے فرائی کریں گے۔ بیف کو اس طرح فرائی کرنے سے ایک تو اس کی اسمیل ختم ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر جو بلڈ رہ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں 1 بڑا چمچ لہسن ادرک پیسٹ ڈالیں گے اور اسے بھی بیف کے ساتھ گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ یہ ریسیپی بہت ٹیسٹفل اور میری پسندیدہ بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف کتنے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے، اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم یہ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے۔ آلو کو درمیان میں سے میں نے کاٹ لیا ہے۔ اب آلو بغیر چھلکا اتارے ہی ہم اس میں رکھیں گے۔ اب اسی طرح ہم پیاز اور ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ پیاز اور ٹماٹر کی ہم نے چھوٹی کٹنگ نہیں کرنی، بس چھلکا اتار کے پورا پیاز ہی اس میں رکھ دیں گے۔ ٹماٹر کا بھی چھلکا ہم نے نہیں اتارا۔ 2 سے 3 عدد سبز مرچ بھی اس میں جائے گی۔ پھر اس میں 1 گلاس بھر کے ہم نے پانی کا شامل کرنا ہے۔ 8 سے 10 عدد ثابت کالی مرچ اور ½ چمچ نمک ڈال کر ہم پریشر کوکر کو تقریباً 20 منٹ کے لیے بند کر دیں گے۔ ہلکی آنچ پر 20 منٹ پکنے کے بعد ہم نے پریشر کوکر کو کر لیا ہے اوپن۔ لیں جناب، تمام چیزیں اچھے سے گل چکی ہیں۔ اب ہم اس میں سے تمام شامل کی ہوئی سبزیوں کو نکال دیں گے۔ ٹماٹر کے چھلکے نکال دیں اور آپ ایک باؤل میں ڈالیں بیف اور اس میں سبزیاں رکھ کے بھی سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یخنی پسند نہیں کرتے تو آپ اسے ڈرائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پیاز اور ٹماٹر کے چھلکے اتار کے پانی خشک ہونے تک ہم اسے اچھے سے بھونیں گے۔ پانی خشک ہو چکا ہے اور بیف بھی اچھے سے گل چکا ہے، لیکن ہم نے گوشت کو تب تک بھوننا ہے جب تک آئل سپریٹ نہ ہو جائے۔ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں چاپ کی ہوئی سبز مرچ اور ½ چمچ کالی مرچ ڈال کر اسے 1 منٹ کے لیے مزید بھون لیں گے۔ لیں جی، آئل سپریٹ ہو چکا ہے اور بیف کھانے کے لیے ریڈی ہے۔ اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ ماشاءاللہ بیف زبردست گل چکا ہے۔ چلیں میں اسے توڑ کے آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں۔ ہے نا مزیدار؟ اب آپ بھی ٹرائی کریں میری اس ریسیپی کو اور مجھے دیں اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔